ما منا الا لہ مقام معلوم، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی، یہ ما نافیہ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر اس کا ایک مقام معلوم ہے، ایک مقرر مقام، مقرر جگہ۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہمارے دلوں پر طاری ہے اور قائم ہے، ہم اپنے مقام کو سمجھتے ہیں، اپنی جگہ کو سمجھتے ہیں۔ بیٹا یا بیٹی ہونا وہ تو پھر بہت سے اختیارات چن لیتا ہے، بہت سی حجتیں قائم کر لیتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اس کا مقام معلوم ہے، اس کا ٹھکانہ معلوم، اس کا مرتبہ معلوم ہے، اس کی جگہ معلوم ہے، اور جگہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہمیشہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، یہ ملائکہ کا مقام ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ رب العزت جب کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے اور فرشتوں کو خبر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، کچھ صادر فرمانے والا ہے، فرشتے یہ سن کر ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس قدر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہوش آتی، رب تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا، کیا فرمایا، تو قاد الحق کہتے ہیں کہ حق فرمایا، جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، ہمارے لیے قابل قبول ہے، اس قدر خوف کا عالم ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اطت السماوات بحق لہا ان تطا، آسمانوں میں فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے چرچراہٹ ہے، جیسے اب چارپائی پر بیٹھے ہیں تو ایک چرچراہٹ کی سی آواز آتی ہے، اتنی تعداد میں فرشتے ہیں، اتنے شدید آسمان ہیں، مگر فرشتوں کی کثرت تعداد کی بنا پر ان میں چرچراہٹ ہے، جھکے جا رہے ہیں وہ فرشتوں کے بوجھ اور ان کے وزن کی وجہ سے۔ اور ان فرشتوں کا عالم کیا ہے؟ وہ فرشتے ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع، ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے، کہیں فرشتہ قیام میں کھڑا ہے، کہیں رکوع میں کھڑا ہے، اور کہیں سجدے میں گرا ہوا ہے، یہ فرشتوں کا مقام۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کی اطاعت میں مستعد رہنے والے، لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اس کو فوراً انجام دیتے ہیں۔ یہ ملائکہ کا مقام ہے۔